طرف بیٹا جو ہے وہ سر پر صحرا باندھنے یعنی دولہا بننے کی تیاریاں کر رہا ہے، تو دوسری جانب جو ہے وہ باپ کا مواخذہ ہونے جا رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں خوشی کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، آصف علی زرداری کا مواخذہ کرنے کی اطلاع ملی ہے، یعنی کہ انہیں جو ہے وہ الزامات عائد کر کے جو ہے وہ صدر کے منصب سے ہٹانے کا اس وقت پلان زیر غور ہے، اور اس پر عمل درآمد بھی انتہائی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ آئینی ماہرین سے باقاعدہ مشورے کے بعد جو ہے ایک لمبی چوڑی چارج شیٹ جو ہے وہ مرتب کرنے کا کام بھی شروع کر دیا ہے، جسے بنیاد بنا کر ہی جو ہے وہ آصف علی زرداری کو ان کے منصب سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ اس سے قطع تعلق کے خود وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے باقاعدہ ایک وضاحت آ چکی ہے کہ جو سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر جو دوسری خبریں چل رہی ہے خود آصف علی زرداری کو ہٹائے جانے سے متعلق، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی سیاست کا ہمیشہ سے ایک وتیرہ رہا ہے کہ جب کسی بھی اطلاع کی جو ہے وہ سرکاری طور پر اس کی تردید کر دی جائے یا وضاحت کر دی جائے، تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ان اطلاعات کی ایک طریقے سے تصدیق کر دی گئی ہے۔ تو یہ جو وضاحت آئی، یہ وضاحت اپنی اندر جو ہے وہ باقاعدہ ایک تصدیق لے کر آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آصف زرداری کے جو اپنے قریبی دوست ہیں وہ اب انہیں جو ہے وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آصف علی زرداری کے دن کم ہو گئے اور وہ مہمان ہیں، کسی وقت بھی جو ہے وہ ان کا مواخذہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے کہتے ہیں کہ خود آصف علی زرداری نے بھی مبینہ طور پر جو ہے وہ اپنی ریکوری مہم جو ہے، ان کے مخالفین الزامات لگا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ریکوری مہم جو ہے وہ تیز کر دی ہے۔ کراچی میں تقریباً کہتے ہیں کہ پورا 12-13 دن جو ہے وہ بلاول ہاؤس میں براجمان رہے، تو وہاں پر بھی انہی لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں جن سے ان کے کچھ واجبات ان کی طرف نکلتے تھے جو انہوں نے ادا کرنے تھے، جس سے ان کے پھڈے تھے، ناراضگیاں تھیں، انہی سے جو ہے ملاقاتیں ہو رہی تھی، اور ملاقاتوں میں جو ہے وہ اپنا پرانا حساب جو ہے وہ چکتا کر رہے تھے۔ اور اس کی ابتدا یا شروعات جو ہے خود علی حسن زرداری سے ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر میڈیا رپورٹس کے مطابق کچھ 30 سے 50 ارب روپے کی ریکوری تو اس ایک منسٹر سے ہوئی، اس کے علاوہ باقی لوگوں سے بھی جو ملاقاتیں ہوئیں اس میں خود جو ہے منظور وسان سے ملاقات ہوئی، اور 2-4 اہم لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ کئی ساری جو ہے یہ ملاقاتوں کا تانے بانے جو ہے وہی ناراضگیاں دور کرنے کی اور پرانے حساب چکتانے سے متعلق تھی۔ یہ جو آپ اسکرین پر اس وقت تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر جو ہے خود ملک اسد سکندر کے صاحبزادے جو ہے وہ ایم پی اے ہیں سندھ اسمبلی کے، ملک سکندر کی ہے، جو کہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایوان صدر میں ملاقات کر رہے ہیں۔ تو یہ ملاقات بھی ایویں نہیں ہے، یہ ملاقات بھی پرانا حساب چکتا کرنے کی ایک کڑی ہے۔ بڑا عرصے سے جو ہے وہ ایک جنگ چلی آ رہی ہے خود صدر مملکت آصف علی زرداری اور ملک اسد سکندر کے مابین 45 ارب روپے کو لے کر۔ یہ 45 ارب روپے وہ تھے جو کہ خود ملک اسد سکندر نے اپنے گوٹھوں کو جو ہے، اپنے زمینوں کو جو ہے خود بحریہ ٹاؤن 2 کے لیے جو ہے خود آصف علی زرداری کے مشورے پر ملک ریاض کو فروخت کیے تھے۔ اس کے عوض جو ہے وہ انہیں 45 ارب روپے دیے گئے تھے۔ اب اس میں سے 10% یا 10 ارب روپے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خود زرداری کے تھے، جو کہ وعدے کے مطابق ملک اسد سکندر نے ادا نہیں کیے تھے، جس پر یہ ایک پھڈا جو ہے وہ چل رہا تھا، ناراضگی چل رہی تھی، اور انہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے برف پگھل چکی ہے اور اب کچھ لے دے کے معاملے کو حل کیا گیا۔ تو ان لے دے کے جو پرانے جو قرضے چکائے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب آصف علی زرداری کو بھی اس بات کا اچھی طریقے سے فہم ادراک ہو گیا کہ اب ان کے دن گنے جا چکے اور یقیناً ان کا مواخذہ ہونے جا رہا ہے۔ اب جو چارج شیٹ بنائی جا رہی ہے اس میں جو ابھی پچھلے 3 دنوں سے جو 4 دنوں سے ایک خبر سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پر بھی جو ہے گردش کر رہی تھی، خود
کراچی کے بہت ہی بدنام زمانہ لینڈ گریبر، اب تو ان کو لینڈ گریبر کہنا بھی جو ہے وہ گناہ کے زمرے میں ایک طریقے سے آتا ہے، کیونکہ وہ اب سیاستدان بن چکے ہیں۔ جب بندہ سیاست میں آتا ہے، جب بندہ ایم پی اے بن جاتا ہے، ایم ایل اے بن جاتا ہے، یا کوئی منسٹر بن جاتا ہے، تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ یوں لگتا ہے کہ ایسے دودھ کا دھلا ہوا بن جاتا ہے۔ بالکل وہی حال جو ہے وہ اس وقت علی حسن بروئی کا ہو چکا ہے، جو کہ بلوچستان سے ایم پی اے بنے ہیں۔ کیسے ایم پی اے بنے وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اب ان سے متعلق جو ہے ایک سابقہ ڈی سی ویسٹ فیاض عالم سولنگی نے جو ہے وہ ایک وضاحت کی تھی، ان کی ایک معافی نامہ جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ 3 بڑے اخبارات میں جو ہے وہ شائع ہوا، اور انہوں نے کہا کہ وہ ہاتھ جوڑ کر جو ہے وہ عزت مآب علی حسن بروئی سے معافی مانگتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ جو بھی کچھ ان کے خلاف کہا تھا، جو اشتہار چھپوایا تھا، وہ جو ہے غلط فہمی پر تھا، کیونکہ انہوں نے جو انکوائری کروائی، انکوائری رپورٹ میں وہ الزامات ثابت نہ ہو سکے۔ اب یہ جو بھی کچھ ہوا، یہ ایک چارج شیٹ ہے خود آصف علی زرداری کے مواخذہ کرنے کے دوران اس سے ایز اے چارج شیٹ میں شامل کیا جائے گا، کس طریقے سے کہ علی حسن زرداری کو جو ہے وہ دودھ کا دھلا ہوا ثابت کرنے کے لیے ایک سٹنگ ڈپٹی کمشنر سے جو ہے معافی منگوانا پڑی۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے اپنی ذات میں۔ تو یہ جو ہے یہ جو معافی نامہ اور پھر جو میڈیا پر اور جو خود اخبار میں جو اشتہارات سے چھپے، تو یہ جو ہے یقیناً چارج شیٹ کا حصہ آگے بننے جا رہا ہے۔ اور اسی چارج شیٹ میں کہتے ہیں کہ جب یہ خود علی حسن بروئی جو ہے گئے تھے صدر مملکت کے ساتھ چائنا کے دورے پر، تو وہاں پر جو ہے خود وہاں کے پرائم منسٹر اور صدر کو جو ہے وہ جو تعارف کرایا گیا تھا خود علی حسن بروئی کا، وہ ایز اے سائنٹسٹ کروایا گیا تھا۔ تو یہ تعارف بھی جو ہے وہ خود صدر کی زبانی پاکستان کی جگہ سائی، پاکستان کی رسوائی، پاکستان کی بدنامی اور شرمندگی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس سے بھی اس چارج شیٹ کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ جو چارج شیٹ آگے مرتب کی جا رہی ہے، آگے پیش کی جائے گی، جب کبھی ان کا مواخذہ کا اعلان کیا جائے گا، تو اس وقت جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایویڈنس کے طور پر اس چارج شیٹ میں شامل کی جائے گی۔ یہ کہنا ہے خود ایوان صدر کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا، اور ان قانونی ماہرین میں کی ٹیم میں شامل ایک آئینی ماہر کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام چیزوں کے شواہد اور ثبوت جو ہے وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے حاصل کر لیے گئے ہیں، جسے اب چارج شیٹ کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ کب ہوگا یہ کسی کو نہیں پتہ، لیکن بہت ہی جلد جو ہے یہ آگے ہونے جا رہا ہے۔ آصف علی زرداری کا مواخذہ کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آصف علی زرداری نے جو ہے وہ اپنی ریکوری مہم جو ہے وہ بہت تیز کر دی ہے۔ اب یہ تو نہیں تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بالخصوص اور خود زرداری خاندان کے لیے بالعموم۔ ملک کے لیے کیسا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن خود پیپلز پارٹی اور زرداری خاندان کے لیے یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے، یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ لیکن اس بری خبر کے ساتھ ایک اچھی خبر جو جڑی، جس کی ابتدا میں نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں اسی سے کی تھی، کہ بیٹا جو ہے وہ سر پر جو ہے وہ صحرا باندھنے یعنی دولہا بننے کی تیاری کر رہا ہے۔ کہاں شادی ہو رہی ہے؟ اطلاع یہ ملی ہے ہمارے نمائندہ خصوصی گرو جی کے ذریعے، خود پاکستان پیپلز پارٹی کے ذمہ دار لوگ جو اس ساری صورتحال سے واقف ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر اطلاع دی ہے کہ بہت عرصے سے جو ہے یہ کوششیں جاری تھی خود زرداری خاندان اور حال پوٹو خاندان کے مابین۔ بدین کے حال پوٹو خاندان میں جو ہے وہ رشتہ طے ہو چکا ہے بلاول زرداری کا۔ بلاول زرداری کا رشتہ طے ہو چکا ہے بدین کے حال پوٹو خاندان میں۔ یہ 1-2-4 دن میں جو ہے اس کا باقاعدہ کہتے ہیں کہ اعلان ہونے جا رہا ہے، اور یہ شادی وہاں ہونے جا رہی ہے حال پوٹو خاندان میں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ یہ رشتہ جو ہے خود بدین کے جو ہے وہ اصغر آل پوٹو کے خاندان میں یہ رشتہ ہونے جا رہا ہے۔ اصغر آل پوٹو جو ہے وہ
عبداللہ حالے پوٹو کے صاحبزادے ہیں۔ عبداللہ حالو پوٹو جو ہے وہ خود بے نظیر شہید کے دور حکومت میں جو ہے وہ ان کے وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، ان کے بہت قریبی تھے، بہت اچھے تعلقات تھے، دونوں خاندانوں میں بہت اچھے مراسم ہیں، اور عرصہ دراز سے جو ہے یہ رشتے کی بات چیت چل رہی تھی، اور کہا جا رہا ہے کہ خود بلاول زرداری کی جانب سے جو ہے اس رشتے کے لیے خود والد محترم سے کہا گیا تھا کہ وہ اگر رشتہ کریں گے تو اس خاندان میں کریں گے، کیونکہ خود جو ہے اصغر آل پوٹو کے جو صاحبزادے ہیں وہ بلاول کے بہت ہی قریبی دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بلاول کے دو ہی دوست ہیں، ایک ان کے جو ہے اصغر آل پوٹو کے صاحبزادے ہیں، اور دوسرے جو ہے خود جو ہے وہ محمد خان جو ہے مہر، سردار محمد خان مہر، یہ ان کے دو ہی دوست ہیں۔ تو اب شادی کا طے ہو چکا ہے، رشتے کی بات ہو چکی ہے، اور رشتہ جو ہے یہ اب باقاعدہ جو ہے وہ کب جاتے ہیں، کب یہ ہوتا ہے، کب اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، لیکن ہماری اطلاع یہ ہے کہ یہ معاملہ طے ہو چکا ہے، اب صرف اناؤنسمنٹ باقی ہے۔ اب شادی ہو جاتی ہے تو شادی ہونے کی صورت میں جو ہے پھر بلاول زرداری کے جو ہے وہ پرائم منسٹر بننے کی بھی جو ہے وہ راہیں ہموار ہو جائے گی، جو قدغن کہیں سے ان پر عائد کی گئی تھی کہ پہلے وہ شادی کر لیں تو بعد میں جو ہے وہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھیں۔ تو ظاہر ہے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے ان کے دولہا بننے کا، تو یقیناً دولہا بننے کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی انشاءاللہ آگے جا کر جو ہے وہ بن سکتے ہیں یا بننے جا رہے ہیں۔ لیکن فی الحال تو ابھی جو ہے وہ اس خوشی کے ساتھ جو بری خبر تھی وہ خود آصف علی زرداری کے مواخذے سے متعلق تھی، جس کی تمام تر کہتے ہیں کہ تیاریاں مکمل کر لی گئی، کچھ آئینی جو ہے وہ رکاوٹیں تھیں جسے دور کرنے کی اس وقت کوششیں ہو رہی ہے۔ باقاعدہ ایک جواز پیدا کیا جا رہا ہے صدر کو ان کے آئینی منصب سے بے دخل کرنے کے لیے، جس کا طریقہ کار ہے آئین میں موجود ہے مواخذہ کروانے کا۔ وہ مواخذہ جو ہے باقاعدہ ایک چارج شیٹ کا متقاضی ہوتا ہے، ان پر الزامات عائد کیے جاتے ہیں کہ کس وجہ سے جو ہے وہ صدر کو جو ہے مدت پورے کرنے سے پہلے اس منصب سے ہٹانا کیوں ضروری ہے، اس کے لیے جو ہے وہ کچھ مواد چاہیے۔ وہ مواد جو ہے وہ اکٹھا کر لیا گیا، جس میں سب سے تازہ ترین جو مواد ہے وہ خود علی حسن بروئی سے جو ہے ایک سٹنگ ڈپٹی کمشنر کا معافی مانگنا ہے، جو کہ باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے۔ اس ڈپٹی کمشنر کو بھی عہدے سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے، انہیں او ایس ٹی بنا دیا گیا ہے، میڈیا پر یہ خبر آ چکی ہے، اور باقاعدہ 3 بڑے اخبارات میں یہ اشتہار چھپ چکا ہے خود ڈپٹی کمشنر کی جانب سے۔ تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ٹریپ ہو چکی ہے، ان سے یہ کام کروایا گیا ہے باقاعدہ صدر کے خلاف ایک چارج شیٹ مرتب کروانے کے لیے؟ کیا یہ کام خود صدر مملکت کی اپنی مرضی سے ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنی مرضی سے ہوا، یا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل میر جعفر اور میر صادقوں کا جو ہے وہ کاندھا استعمال کر کے ان سے یہ کام کروایا گیا ہے کہ ایک ڈی سی کو جو ہے کہا گیا کہ وہ اس کی وضاحت کرے، معافی مانگے، اخباروں میں اشتہار دے، اور اس کے بعد جو ہے وہ چارج شیٹ کا حصہ اسے بنا دیا جائے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اسی کے ساتھ چاہتا ہوں اللہ حافظ۔